آج اس ٹھنڈ میں آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ جو وچ ہنٹ جو مرکزی سرکار کا شروع ہو گیا تھا وہ اب عروج پہ پہنچنے کو آیا ہے. پچھلے 2 سال سے دے ہیو بین لوکنگ اراؤنڈ فار مائی ایسیٹس کہ کہاں مکان ہے, کہاں زمین ہے, کہاں کیا ہے. جب وہاں سے کچھ نہیں ملا تو اب انہوں نے جو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے فیملی ممبرز ہیں, ہمارے کلیگس ہیں, ان کے ہاں چھاپے ڈالنا شروع کر دیا ہے. ای ڈی کا مس یوز ہو رہا ہے. ای ڈی این آئی اے ہے یا ای ڈی ہے, اٹ ہیز بین ویپنائزڈ. اس کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جس طرح وحید کو جس دن اس نے فارم بھرا دوسرے دن اس کو لے کے گئے, تقریباً 1 مہینہ اس کو این آئی اے نے اپنی کسٹڈی میں رکھا اور ایک ہی پرپز تھا کہ کسی طریقے سے وحید کوئی ایسی بات جو ہے مان جائے جس سے مسئلہ میرے تک پہنچ جائے. کیونکہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہے تو اس لیے ٹیرر کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دو. تو اس کے بعد اس کو 1 مہینہ ٹارچر کرتے, ہی واز ڈپرائیوڈ آف سلیپ, اس کو سونے نہیں دیتے تھے. کو 2-2.5 لوگوں نے اس کی انٹروگیشن کی صرف کہ آپ مان جاؤ. اگر آپ مان جاؤ گے تو آپ کو وٹنس بنا دیں گے اور باقی آپ کو چھوڑ دیں گے. اسی قسم کی باتیں چلتی رہی. تو اس کے بعد جو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے کلیگس ہیں, آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں وہ الطاف کام کرتے تھے جو وہ اصل میں دہلی میں ریلویز میں کام کرتے ہیں. آج اس کے گھر میں چھاپا مارا, اس کو ای ڈی نے بلایا. دوسری انجم فاضلی جو ہماری ایک ایم ایل اے بھی تھی, شی از آلسو اے فرینڈ آف مائن, اس کے گھر میں یہاں بھی چھاپا مارا اور دلی میں بھی چھاپا مارا. کل کوئی وجہ بتائے ہوئے 2 دن پہلے نعیم صاحب کو, سرتاج صاحب کو, منصور صاحب کو اور بشیر میر کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے. اور اٹھا کے لے گئے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی آرڈر نہیں تھا. دیر واز نو پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر کہ جو ان کو دیا ہو ہاتھ میں, کوئی سمن نہیں, کوئی ایرسٹ وارنٹ نہیں. اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کہیں رکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں کچھ مجھے معلوم نہیں کون ہے وہ پریس والا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں, اس نے شروع کیا جی منی لانڈرنگ میں ان کی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے. آج تک ان سے کوئی بات ہی نہیں کسی نے کی. ایک تو بجبیڑا تھانے میں ہے اور نعیم صاحب یہاں ایم ایل اے ہاسٹل میں, اور بشیر میر کو کہیں وہیں رکھا ہوا ہے. تو میں نے اس لیے بلایا کہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کئی بار کنوے کیا گیا کہ آپ جو ہے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ لیجئے, جموں کشمیر کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے آپ. چونکہ میں اس بات پہ آمادہ نہیں ہوئی, میں کوئی بہت بڑی ہستی نہیں ہوں, میں کچھ بہت بڑا جموں کشمیر میں کوئی بہت بڑا مسئلہ میرے ہاتھوں سے حل نہیں ہو سکتا ہے. مگر جو جموں کشمیر کے مظلوم لوگوں کی آواز ہے, جو جموں کشمیر کے لوگوں کا 370 کی وجہ سے جو یہاں لوگوں کو دن دہاڑے ایک ڈاکہ ڈالا گیا, اس کی آواز میں نے اٹھائی ہے اور آگے بھی اٹھاتے رہوں گی. تو میں آپ کے مادھیم سے, آپ کے ذریعے سے, جو انہوں نے این آئی اے ہو, ای ڈی ہو, سی بی آئی ہو, اس کو انہوں نے اپنے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ دے آر ویری سیریس ایجنسیز, دے آر سپوز ٹو انویسٹیگیٹ ویری سیریس چارجز. آپ امیجن نہیں کریں گے یہ لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ مفتی صاحب کے مقبرے کو بھی ابھی آڈٹ کر رہے ہیں کہ وہاں جو مقبرہ بنا وہ پیسہ کہاں سے آیا. ایک انسان جس نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا, ایک بڑے مقصد کی خاطر ان پہ بھروسہ کیا, آج جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے مقبرے, ان کے جو مقبرہ ہے وہاں پر اس پہ بھی آڈٹ چل رہا ہے کہ وہ جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے. تو میں آپ کے مادھیم سے دلی میں جو سرکار بیٹھی ہے, جو لوگ بھی بیٹھے ہیں, یہ جو افراتفری پھیلا رہے ہیں, یہ جو ہمارے جو میرے بھائی کے دوست ہیں, اگر کسی سے لون لیا ہوا ہے, مطلب قرض لینا بھی ہمارے لیے اب کرپشن بن گیا, گناہ بن گیا ہے. میری کوئی پراپرٹی نہیں, میری بہن ہے, ڈاکٹر ہے, شی از اے ویری ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر, اس کے ہسبینڈ بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, وہ ہزاروں ڈالر وہاں ٹیکس پے کرتے ہیں. اس نے یہاں زمین خریدی ہوئی ہے, اس کا مکان ہے, اس کی دلی میں بھی پراپرٹی ہے, تو اس کے پیچھے بھی اس کو بھی کریدنا شروع کر دیا ہے. میری ممی کا کہیں اکاؤنٹ ہے, اس کو کریدنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بی جے پی جو ہے ان کے پاس کوئی پولیٹیکل دلیل نہیں ہے. دے آر ناٹ فائٹنگ می پولیٹیکلی. آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم, میں آپ کے میڈیم سے آئی وانٹ ٹو ٹیل آل دا بی جے پی لیڈرز کہ آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے, آپ کے پاس اتنے ممبر پارلیمنٹ ہے, آپ کے پاس سرکار ہے. اگر آپ کو فائٹ کرنا ہے مجھ سے تو پولیٹیکلی فائٹ کرو. فائٹ می پولیٹیکلی, ناٹ تھرو این آئی اے, ای ڈی اینڈ سی بی آئی.
اگر مجھ سے جنگ لڑنی ہے تو پولیٹیکلی لڑو مجھ سے, زمین پہ قدم رکھ کے لڑو. یہ آسمانی کبھی این آئی اے, کبھی ای ڈی کے چھاپے, کبھی سی بی آئی کے چھاپے, اس میں کیا ملے گا آپ کو؟ میرے پاس کیا ہے؟ اگر ہوتا تو آپ میرے والد کے مقبرے کی جا کے وہاں جانچ نہیں کرواتے کہ یہ کتنے کا بنا ہے, یہ کہاں سے بنا ہے, اگر میرے پاس کوئی پراپرٹی ہوتی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ they have nothing to stick to me as far as corruption is concerned, so they have tried to, through Wahid, they have tried to connect me to terror funding, کہ پتہ نہیں ہمارے کوئی ملیٹنٹس کے ساتھ تعلقات ہیں, پھر ہم ان کو پتہ نہیں شاید مدد کرتے تھے. یس, جو ملیٹنٹ کی فیملیز تھی, مفتی صاحب جب پہلی بار چیف منسٹر بنے, جو ملیٹنٹ مارے گئے تھے, جو مر گئے تھے, جو جاں بحق ہوئے تھے, ان کی فیملیز کو ہم باضابطہ اکاؤنٹس کے ذریعے, بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہم ان کی مدد کرتے تھے. یہ میں آج بھی کہتی ہوں اور یہ کل بھی میں کہوں گی. پر یہ دوسری طرف سے ہم کو ملیٹنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا, وحید کو ٹیرر فنڈنگ کے ساتھ کنیکٹ کرنا, یہ بالکل نا انصافی ہے, ان کی بزدلی ہے. دے آر کورڈس. ایک لیڈی کے ساتھ اگر ان کو لڑنا ہے تو مقابلہ کریں نا, کیا نا مقابلہ ان نے بھی میدان میں, وہاں منہ کی کھانی پڑی ان کو. ہم نے صرف 60 سیٹیں لڑی تھی, ہم نے تقریباً 30 سیٹیں ہم نے اس میں سے جیتی. انہوں نے میری پارٹی کی جو ہے اس کی اوبیچری انہوں نے منائی, پچھلے 2 سال ختم ہو گئی. سو اف دے کانٹ فائٹ می پولیٹیکلی, دس ناٹ مائی پرابلم, اٹس دیئر پرابلم. یہ ای ڈی کو, این آئی اے کو, سی بی آئی کا جو یہ مس یوز کر رہے ہیں, دس از ویری رانگ. دے آر ناٹ, کانسٹیٹیوشن کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں. ہم جو مانگتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر مانگتے ہیں, 370 کانسٹیٹیوشن کے اندر, ہمارا ایجنڈا کانسٹیٹیوشن کے اندر, میں جو بات کرتی ہوں کانسٹیٹیوشن کے اندر. مگر جہاں تک جموں کشمیر کے ڈگنیٹی کا سوال ہے, یہاں کی عزت کا سوال ہے, یہاں کی عزت نفس کا سوال ہے, جموں کشمیر کے مسئلے کا سوال ہے, محبوبہ مفتی کبھی خاموش نہیں رہے گی. چاہے یہ اس سے زیادہ, چاہے مجھے نہیں معلوم, میں بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی اور میری آخری پریس کانفرنس ہو, مجھے نہیں پتا کس وقت آ کے یہ مجھے اٹھا کے لے جائیں, کیونکہ آلریڈی ہمارے کئی لیڈر لے گئے ہیں. ان کا کوئی بتاتے نہیں ہے کیوں پکڑا ہے. ڈی سی صاحب سے آپ پوچھو, وہ بتاتے نہیں ہے. سری نگر کے ڈی سی سے پوچھا, نعیم صاحب کی بیٹی نے, کچھ نہیں بتاتے ہیں. پولیس سے پوچھتے ہیں, کچھ نہیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کو ڈیٹینشن, پریونٹیو ڈیٹینشن میں بند کیا ہے, بھئی آرڈر دو, وہ آرڈر نہیں دیتے ہیں. تو بالکل لالسنس ہے. سو آئی ایم ٹیلنگ, میں گورنمنٹ آف انڈیا کو, بی جے پی کی جماعتوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں دم ہے تو میرے ساتھ پولیٹیکلی فائٹ کر لیجئے. اپنی یہ جو آپ نے بنائی ہیں, اپنی رکھیلے بنائی ہوئی آپ نے, این آئی اے کو, سی بی آئی کو, ای ڈی کو, جو آپ نے اپنی مسٹرس کی طرح آپ ان کو استعمال کرتے ہیں. ابھی دیکھیے ممتا بنرجی, جو ریزسٹ کرتا ہے, اسٹوڈنٹس ریزسٹ کرتے ہیں, ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہہ کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. ایکٹیوسٹ, این جی اوز کوئی کام کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. آپ کے اس وقت جو مسلمان نکلے سی آئی کے خلاف, ان کو پاکستانی کہہ کے رائٹس کروائے, ان کو جیل میں ڈالا. آج آپ کے کسان, ہمارے سردار بھائی, دوسرے بھائی وہاں بیٹھے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ خالستانی ہیں, ان کو ریٹس ڈال رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کئی یونینز کے ہاں ان نے ریٹس ڈالے, اور آج دن کو ہمارے کئی جو ہمارے کولیگس ہیں, جاننے والے, ان کے ہاں ریٹ ڈالے گئے ہیں. تو میں دوبارہ یہ دہرانا چاہتی ہوں, اف یو ہیو ٹو فائٹ, اگر آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ پولیٹیکلی فائٹ کر سکتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے ان کو چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھنا چاہیے. دے ہیو نو بزنس ٹو بی رولنگ دس کنٹری. جب یہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, جو ہماری ایجنسیز کو ہیں ان کو مس یوز کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی ہے. انہوں نے جو بھی قانون لاتے ہیں, لوگ سڑکوں پہ سے کیا, کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا, لوگ سڑکوں پہ آ گئے. 370 کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا, جموں کشمیر کو ٹیررائز کر کے یہاں کے لوگوں کو خاموش کر کے رکھا ہے. اسی طرح کسانوں کے خلاف لا لایا, آج لاکھوں تعداد میں لوگ کسان سڑکوں پہ ہیں. سب ختم کر دیے انہوں نے, اس ملک کی بربادی کر دی. مگر اگر مجھ سے لڑنا ہے, لیٹ دم فائٹ می پولیٹیکلی. میری فیملی کو, میرے دوستوں کو, میرے کلیگز کو اس میں استعمال نہ کرے. اگر مجھے پکڑنا ہے, اگر مجھے بند کرنا ہے, دے شوڈ کم اسٹریٹ ٹو می, not go to my family, not go to my party people. Thank you so much.
Ma'am, it has been almost, I believe, 5 times that you repeated that fight me politically. How is it possible to fight you politically when you are putting yourself outside the arena by boycotting the elections, by saying that I won't contest the elections until the 370? نہیں میں تو وہ تو میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں, میری پارٹی تو فیلڈ میں ہے نا, میری پارٹی نے تو DDC الیکشنز بھی لڑے نا, میری پارٹی تو لڑے گی. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن ہی, ڈیموکریسی کا چہرہ خالی الیکشن نہیں ہوتا ہے, ڈیموکریسی کا چہرہ ہوتا ہے یور رائٹس. ویئر آر دا فنڈامنٹل رائٹس آف کشمیری پیپل؟ جب سے انہوں نے 370 ختم کیا اور کہا کہ ہم ہندوستان کے آئین کو ایکسٹینڈ کریں گے جموں کشمیر میں, مجھے بتائیے جموں کشمیر کے لوگوں کے رائٹس کہاں ہیں؟ اگر آپ معمولی پروٹیسٹ کرتے ہو تو آپ کو جیل میں لے جاتے ہیں, آپ کو بند کر دیتے ہیں, اور آپ کسی کو بھی کسی وقت بھی گھر سے اغوا کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم پولیس ہیں, آپ کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے, کوئی کاغذ نہیں, کوئی وارنٹ نہیں ہے, تو یہاں چل کیا رہا ہے؟ تو ڈیموکریسی از ناٹ اونلی اباؤٹ فائٹنگ الیکشنز. Democracy is a bigger thing, it's a larger thing about your own rights, your own aspirations, your fundamental rights, جو یہاں ختم کیے گئے ہیں, طلب کیے گئے ہیں. میم آپ کو کیا امید تھی رزلٹ اتنا اچھا ہوگا PDP؟ دیکھیے میں نے ایسے پہلے بھی کہا, ہم نے خالی 61 سیٹس لڑی تھی, we almost got 30 سیٹس, اور شاید اس سے بھی زیادہ, کیونکہ کہیں کہیں ہمارے بھی ریبیلز کھڑے ہو گئے تھے, جیسے NC کے بھی ریبیلز تھے, PC کے بھی ریبیلز سے, شاید اس کے ٹیلی اوپر چلا جائے. بٹ یس آئی ایم پلیزنٹلی سرپرائزڈ, کیونکہ جس طرح انہوں نے میری پارٹی کو بلڈوز کیا, ہمارے لوگوں کو لے کے گئے, اور بیکاز BJP از یوزنگ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی, کہ جیسے ممتا بینرجی کے ہاں اگر کسی کو پیسہ دے کے لے لیا, نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے پاس کرپشن کے چارجز لگائے جاتے ہیں, تو وہی کر کے انہوں نے ہماری پارٹی کو یہاں بالکل بلڈوز کیا, توڑ پھوڑ کی, پر اس کے باوجود بھی ہماری پرفارمنس اتنی اچھی رہی, اور PAGD کی جو کمبائنڈ پرفارمنس رہی, نیشنل کانفرنس کی, PC کی, وہ بہت اچھی رہی, اور آئی ایم ریئلی ویری ہیپی. اور اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے 140 میں سے تقریباً 135 سیٹیں لی ہوتی. میم BJP کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے کشمیر میں انٹر کر لیا ہے 3 سیٹیں جیت کر, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹیں انہوں نے کیسے جیتی, کس طرح سے مشینری اور کس طرح سے مینیپولیشن کیا گیا. بالہما کی سیٹ میں جو PAGD کا کینڈیڈیٹ تھا اس کے کاغذ ریجیکٹ کیے گئے. اسی طرح آپ کی تلیل کی سیٹ, آپ کو پتا ہے وہاں زیادہ فورسز کا جماوڑا رہتا ہے, وہاں کیا ہوا وہ ایک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. تو اس لیے جو انہوں نے سیٹیں جیتی وہ کس طرح جیتی, ان کے منسٹر یہاں 1 مہینے سے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے, کتنا پیسہ گیا, کتنا مسل پاور گیا, کتنا مینیپولیشن گیا, وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. سوری, یہ تو پازیٹیو سائن تو ہے, مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ آپ اتنی جلدی اسمبلی الیکشنز کروائیں گے, بیکاز یہ خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے سوچا تھا کہ یہ جو ڈائناس ہم کو کہہ رہے تھے, ہماری پارٹیز کو, یہ ختم ہو گئے ہیں, لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں, کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. مگر جو رزلٹ آیا اس نے بتا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے, لوگ جو ہیں PDP کے ساتھ ہیں, نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہیں, PC کے ساتھ ہیں. یہ لوگوں نے بتا دیا کل کے الیکشن کا رزلٹ دیکھتے ہوئے. PAGD continuously attacking the opposition at the central level, is trying to repaint the image that has been created since long, because you even had been a part of that political. میں نے کئی بار بولا ہے کہ وہ that was for a larger purpose, وہ میں نے کئی بار بولا ہے. Is it that you're trying to repaint your image continuously by talking against them? نہیں, ایسے کوئی نہیں ہے, it's a larger issue. یہ میری امیج, محبوبہ مفتی کیا چیز ہے, میری امیج کیا چیز ہے, میں کون ہوں؟ جو لارجر پکچر ہے جموں کشمیر کی, جو لارجر انٹرسٹ ہے ہمارا, جموں کشمیر کی ڈگنیٹی کو ریسٹور کرنا, یہاں کی جو ہم سے کھویا ہے اس چیز کو ریسٹور کرنا, دیٹس اے لارجر کاز دین می, محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ اور فاروق صاحب. آئی تھنک یو ہیو آسکڈ آلریڈی ٹو مینی کوسچن, یو شوڈ ڈو اٹ ناؤ. جی, اینی تھنگ ایلس؟ دیکھیے, میری آج آپ کو بلانے کا جو جو ریزلٹس ہوں گے وہ کل ہماری PAGD کی میٹنگ ہے, وہاں زیادہ فاروق صاحب اچھی طرح ایکسپلین کر پائیں گے. آج میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ میں نے کہا کہ میں مرکزی سرکار کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر ان کو میرے سے لڑنا ہے تو پولیٹیکلی میرے ساتھ فائٹ کریں, NIA اور ED اور دوسری ایجنسیز کو ویپنائز کر کے ان کا استعمال میرے فیملی, میرے دوست, میرے کلیگس, میری پارٹی کے اوپر نہ کریں. دین لیٹ دیم کم اسٹریٹ ٹو می. اگر ان میں ہمت ہے تو میرے پاس آئے, مجھے جیل میں ڈال دیں, اگر ڈالنا ہے ڈال دیں, مگر دوسرے لوگوں کو ہراساں نہ کریں.
मेरे कलीग्स को हरासा ना करें, मेरे फ्रेंड्स को हरासा ना करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।